اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا 5واں پارہ سورۃ نساء جاری ہے۔ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 25 میں بتایا گیا کہ شادی شدہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہو اس سے دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ شادی کے وقت عورتوں کا مہر خوش دلی سے تحفہ کی حیثیت سے ادا کیا جانا چاہیے۔ شادی کا مقصد عفت اور حیا کی حفاظت ہے، صرف خواہش نفس کی تسکین نہیں۔ اگر کوئی آدمی شادی کے لیے وسائل نہیں رکھتا تو بھی اس کو عصمت و عفت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر کوئی خود پر قابو نہ رکھ سکے تو لونڈیوں سے نکاح کر لے، مہر کی ادائیگی کی شرط کے ساتھ، کیونکہ سب انسان برابر ہیں اور ایک دوسرے سے ہیں۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے بہت انقلابی حکم تھا جبکہ غلامی عام تھی اور غلاموں اور لونڈیوں کو انسانی نہ سمجھا جاتا تھا اور ان کا سخت استحصال کیا جاتا۔ اسلام نے کس طرح تدریجی طریقے سے غلامی کم اور ختم کی، اس کے لیے تفسیر دیکھیے۔ کچھ شرائط تھیں لونڈیوں سے شادی کی کہ وہ مومن ہوں، پاک باز، عفت و عصمت والی ہوں اور چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی نہ ہوں۔ یہی شرط شادی کے لیے آزاد عورت کے لیے بھی ہیں۔ اگر لونڈی شادی کے بعد زنا کی مرتکب ہو تو اس کے لیے آدھی سزا ہے، اس لیے کہ اس کو آزاد عورت والی حفاظت حاصل نہیں۔ آدھی سزا یعنی 100 کوڑوں کی آدھی جو سورۃ نور میں آئی ہے۔ اس حکم میں اللہ کا رحم اور عدل ملاحظہ کریں کہ سخت گناہ کی سزا میں کمی ہے۔ پھر آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 28 میں یتیموں، عورتوں اور غلاموں کے بارے میں انقلابی احکامات نے معاشرے میں ہلچل پیدا کر دی اور اہل کتاب اور منافقین نے ان اصلاحات کے بارے میں پروپیگنڈا مہم شروع کر دی، اس لیے کہ ان اصلاحات کی وجہ سے ان کی چودراہٹ اور رعب و دبدبہ کم ہو رہا تھا۔ ان کے اس پروپیگنڈے سے کمزور ایمان والے مسلمان شکوک میں مبتلا ہو رہے تھے۔ اللہ مسلمانوں کو یاد دہانی کروا رہا ہے کہ ان کو انبیاء کی وراثت منتقل ہو رہی ہے، اس لیے ان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اسے اللہ تسلی دیتا ہے کہ خود غرض اور مغرور لیڈر جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ان احکامات اور اصلاحات سے پھسل کر اور چھوڑ کر پہلے اندھیروں ہی میں گم رہیں تاکہ ان کی مفادات محفوظ رہیں۔ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 میں سوسائٹی کی بہتری کے اور احکامات ہیں اور ایک بہت بڑی خوشخبری کہ اگر انسان بڑے گناہوں سے بچے گا تو اللہ چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے جو ہمیں ان چیزوں میں باہم مقابلے سے روک رہی ہے جو ہمارے بس میں ہی نہیں۔ ہر شخص اللہ کا ایک الگ نمونہ ہے اور مختلف نفسیات اور حالات رکھتا ہے۔ انسان کوشش سے کچھ چیزیں حاصل کر سکتا ہے اور بدل سکتا ہے مگر کچھ نہیں، مثلاً اپنی جنس، شکل و صورت، قومیت، کوئی معذوری وغیرہ بدلی نہیں جا سکتی۔ مردوں اور عورتوں کی فطرت اور صفات بالکل الگ ہیں مگر دونوں میں کچھ خصوصیات ایسی ہیں جس سے کہ ایک دوسرے پر وہ فوقیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں ان صفات میں مقابلے کی رغبت دلا رہا ہے جو ہمارے قابو میں ہیں، ہمارے بس میں ہیں، جیسے نیکی، تقوی، احسان، اخلاص اور اپنی فطری صلاحیتوں کو نشو و نما دینا، اور ہمیں ان چیزوں کے پیچھے اپنی توانائیاں ضائع کرنے سے روک رہا ہے جو لا حاصل ہیں، جیسے عورتوں کا مرد بننے کی کوشش یا وائس ورثہ اس کا الٹ۔ اگر ہر شخص اپنے فطری دائرے میں کام کرے جہاں اس کا زور چلتا ہے تو وہ اور معاشرہ دونوں ترقی کریں۔ آیت نمبر 34 اور 35 میں عورتوں اور مردوں کو اپنے فطری دائرۂ کار میں ترقی اور بہتری کی جد و جہد کی تاکید ہے۔ ایک خاندان یا گھر معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی ہے اور ضرورت ہے کہ اس کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے کوئی اس کا سربراہ ہو، اس لیے اللہ نے شوہر کو گھر کا قوام بنایا ہے۔ یہ کوئی پھولوں کا تاج نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ کفیل ہے اور تمام گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا اس کا فرض ہے۔ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں بیوی بچوں کی فلاح کا بھی ذمہ دار ہے۔ یاد رہے کہ ایک عورت سے اس کا شوہر ہی ایک درجہ بلند اور قوام ہے، سب مرد نہیں۔ یہ گھر کے نظام کی بھلائی اور اچھے طریقے سے چلنے کے لیے ہے۔ میاں بیوی کے الگ الگ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں جن کی تفصیل ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔
پھر ہمیں یہ بتایا کہ زوجین میں کسی یعنی میاں بیوی میں کسی اختلاف کی صورت میں سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو اصلاح کی کوشش میں پہل کرنی چاہیے۔ پھر آیت نمبر 36 ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ آیت اللہ کی لامحدود رحمت کی علامت ہے اور ظاہر کرتی ہے کہ اللہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور انسانی حقوق کا اس سے زیادہ کوئی پاس کر نہیں سکتا۔ اللہ کا حق سب سے پہلے ہے کہ صرف اسی کی عبادت اور اطاعت اور ہر قسم کے شرک سے اجتناب۔ جو لوگ اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، صرف وہی بے لوث انداز سے لوگوں یعنی اپنے محبوب اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ ہر انسان جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہم پر ایک حق رکھتا ہے کہ ہم اس سے اچھا سلوک کریں اور اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس آیت میں اللہ نے نام لے کر ہر ایک سے احسان کی تلقین کی۔ پہلے والدین کا ذکر ہے کہ ان سے انتہائی درجے کا اچھا اور رحم بھرا سلوک ہو۔ پھر تمام رشتہ دار، خونی اور سسرالی، سب سے بہترین سلوک۔ یتیم جو معاشرے کا سب سے کمزور حصہ ہے، ان کا ذکر رشتہ داروں کے فوراً بعد اللہ کی نگاہ میں ان کی اہمیت ظاہر کر رہا ہے کہ ان کو سب لوگوں کا رشتہ دار ہونے کا اعزاز حاصل ہے اور اسی طرح کا ان سے سلوک بھی ہونا چاہیے۔ غربا، مسکین ہمیں سب سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ پڑوسی کی 3 قسمیں بیان ہوئیں کہ رشتہ دار پڑوسی کا حق زیادہ ہے، اجنبی پڑوسی کا بھی حق ہے، تھوڑی دیر کا پہلو کا ساتھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمارا کوئی ساتھی بن گیا، اس کا بھی ایک حق ہے۔ سفر میں یا کسی محفل میں کوئی ہمارا پڑوسی بن گیا، وہ بھی ہم پہ حق رکھتا ہے۔ مسافر سے نیکی کیونکہ وہ گھر کے آرام سے دور ہے۔ غلاموں سے آج کل ہم ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم یہ سب حقوق بہترین انداز سے کر سکیں۔ پھر آیت 37 سے آیت نمبر 43، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں مال کی ضرورت ہوتی ہے اور مقصد ان کے ساتھ اللہ کی عطا کردہ اپنی نعمتوں کو شیئر کرنا یا بانٹنا ہے۔ اس لیے ان آیات میں اللہ منع فرماتا ہے کہ بخیلی اور تنگ دلی سے بچو اور ریا اور دکھاوے سے۔ ان بری صفات سے بچ کر ہی ہم اوپر بیان کیے گئے لوگوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر قیامت کے روز گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داری سے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے کہاں تک ان کی بات مانی۔ کفار اور منکرین اس روز شرمندہ اور خوفزدہ ہوں گے۔ آیت 43 میں نشہ کی ممانعت کے سلسلے کا دوسرا تدریجی حکم کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اس کے بعد تیمم کے بارے میں احکام ہے۔ آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 57 تک معاشرے کی ترقی اور نشو و نما کے احکام کے بعد مخالفین کے رد عمل کا ذکر ہے۔ سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے یہود اور مدینہ کے امیر اور مراعات یافتہ طبقات تھے۔ یہود کے کچھ جرائم بیان کر کے ان کو خبردار کیا گیا۔ بیان کردہ جرائم یہ ہیں کہ الہامی کتابوں اور صحیفوں میں تبدیلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں توہین آمیز الفاظ کا استعمال، مشرکین کی طرح شرک اور مشرکانہ رسوم و رواج میں مشغولیت، خود کو پاکیزہ اور برگزیدہ سمجھ کر تکبر میں مبتلا تھے اور عربوں کو حقیر سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ جادو، ٹونے اور توہمات جیسی حقیر اور فضول دلچسپیوں میں مگن تھے۔ مشرکین کو مسلمانوں سے بہتر گردانتے تھے، حالانکہ اللہ اور رسولوں کو ماننے والے تھے۔ یہود مسلمانوں سے حسد اور نفرت میں مبتلا تھے کہ آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم میں کیوں آیا۔ ان کو اپنے صحیفوں کے مطابق معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام غالب ہوں گے، اور یہ بات ان کے غصے کو اور بھڑکاتی تھی۔ اللہ مسلمانوں کو بشارت دیتا ہے اور پیشن گوئی فرماتا ہے کہ اللہ نے اولاد ابراہیم، یہاں بنی اسرائیل مراد ہیں، کو کتاب اور بڑی حکومت دے دی ہے۔ کتاب پر عمل خلوص کے ساتھ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی قوم کو دنیا میں بھی غلبہ اور حکومت عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ پیشن گوئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پوری ہو گئیں، الحمدللہ۔ پھر آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 70 تک مسلم امہ کو حکومت کی بشارت کے بعد ان کو آگاہ کیا گیا کہ بنی اسرائیل کی طرح نہ ہونا، جن کی امامت اب تمہیں منتقل ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو ہر قسم کے تعصب سے بچ کر حق، انصاف اور عدل کا علمبردار بن کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مومنوں کو اپنے معاشرے اور حکومتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے کچھ ہدایات دی گئیں، جیسے مسلمان اپنی امانتیں قابل اور ایماندار افراد کے سپرد کریں، مطلب کہ اپنے اہم کاموں کے لیے اچھے کردار والے لیڈر، افسر اور سب ذمہ دار چنیں۔ پھر ہے ہر معاملے میں لوگوں کو انصاف سے جانچیں، اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے حکام کی اطاعت کریں۔ یہ اللہ نے ایک تدبیر بتائی، اگر کوئی باہمی تنازع ہو تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ منافقین کے رویے کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کی حدود سے بچنے کے لیے اپنے مقدمے اور معاملات یہودیوں کی عدالت میں لے جاتے، جہاں رشوت اور سفارش چلتی تھی۔ طاغوت سے یہاں مراد ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے کے سبب جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات لانے کے لیے کہا جاتا تو اعراض کرتے، اور جب کسی مشکل میں آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر پیش کرتے کہ وہ یہود کے پاس اچھے ارادے سے جاتے ہیں کہ ان سے اچھے تعلقات رہیں اور کوئی فساد نہ ہو۔ اللہ ان کے دلوں کے حالات سے واقف ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں درگزر کرنے کو کہا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو مہلت تھی، جو ان کے لیے رحمت تھی اگر فائدہ اٹھاتے۔ پھر منافقین کا بزدلانہ کردار بتایا، جن کے دلوں میں کوئی شجاعت نہ تھی اور وہ جہاد سے بھاگتے تھے۔ وہ لوگ جو اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور مطیع تھے، وہی سب سے بہترین تھے۔ پھر آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 76 تک مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب ہے۔ اس وقت قتال کی وجوہات بھی بیان ہوئیں کہ مکہ کے مظلوم اور کمزور مسلمانوں کی نجات ہو۔ پھر آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 85 میں منافقین کا ذکر ہے، جو زبانی کلامی جہاد و قتال کا بہت زور شور سے ذکر کرتے اور شوق کا اظہار کرتے، مگر جب قتال فرض ہوا تو خوف زدہ ہو کر بہانے بنانے لگے۔ ان کو موت کا خوف تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے اور موت سے کسی کو فرار ممکن نہیں، چاہے کوئی مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ بند ہو جائے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈھیلے تھے، حالانکہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی بندگی ہے۔ آیت نمبر 86 سے آیت نمبر 100۔ اس دور میں منافقین مسلمانوں کے اندر گھلے ملے تھے۔ ان سخت آیات کے نزول کے بعد خطرہ ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے پر منافقت کا لیبل نہ لگانا شروع کر دیں۔ ابھی اللہ اپنی رحمت سے منافقین کو مہلت دے رہا تھا، اس لیے مسلمانوں کو سب کے سلام کا جواب اسی انداز یا بہتر سے دینے کا حکم ہے۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے، اس لیے ہر کلمہ گو مسلمانوں سے اچھے گمان اور رویے کا ہم سے اچھے گمان اور رویے کا حقدار ہے۔ اس کے بعد مومن کے قتل کی سزا عمدن یا غلطی سے دونوں صورتوں میں بیان ہوئی۔ مجاہدین کی فضیلت بیان ہوئی، ان پر جو بغیر کسی وجہ یا عذر کے گھر بیٹھے رہے۔ مکہ میں مقیم لوگوں کو ہجرت کی ترغیب ہے۔ قتل جان بوجھ کر کرنے کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ پھر آیت نمبر 101 سے 104 میں جنگ کے میدان میں نماز کے احکام ہیں۔ نماز اتنی اہم ہے کہ حالت جنگ میں بھی ضروری ہے۔ بتایا کہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان رسی ہے اور اس کو یاد دہانی کرائے گی کہ وہ اللہ کی خاطر لڑ رہا ہے اور اسے بے جا زیادتی سے روکے گی۔ پھر آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 115 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے احسانات کی یاد دہانی کی۔ اللہ ہی نے آپ کو منافقین کی چالوں سے بچایا، جو آپ کو غلط راستے کی طرف مائل کرنے کی شدید کوشش میں تھے، مگر حقیقت میں انہوں نے خود کو گمراہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد منافقین کی کچھ سازشوں اور رازوں سے پردہ اٹھایا گیا۔ پھر آگے شیطان کے کچھ ہتھ کنڈوں کا ذکر ہے۔ پھر بتایا کہ مومن اس کی تمام چالوں، اس کے تمام ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہیں گے، مگر ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی، جو سب سے بہتر مسلم تھے اور ان کا طریقہ سب سے اچھا تھا۔
پھر آیت نمبر 127 سے 130 میں عورتوں کے حقوق اور وراثت کے بارے میں کچھ توضیحی احکام ہیں۔ آیت نمبر 131 سے آیت نمبر 134 میں بتایا کہ اللہ کو اپنے کاموں کے لیے ہماری ضرورت نہیں، لیکن ہمیں ہر لمحے اور نجات کے لیے اسی کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 135 اور آیت نمبر 136 میں مسلمانوں کو سچا ایمان لا کر گمراہی سے بچنے کی تلقین ہے۔ یہ کمزور ایمان والوں اور منافقین سے خطاب ہے۔ آیت نمبر 137 سے آیت نمبر 140 میں منافقین کو بتایا کہ جو تم ایمان کو کھیل اور تماشا بنا رہے ہو، اصل عزت اللہ ہی کے پاس ہے اور تمہیں اس کا دردناک سزا عذاب ملے گا۔ آیت نمبر 137 سے آیت نمبر 141 میں منافقین کا ذکر ہے اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہے کہ وہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہیں، وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ دو مالکوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینا تھا، مگر دھوکہ وہ خود کھا رہے تھے۔ پھر بتایا کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 146 ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ البتہ جو توبہ اور اصلاح کر لیں گے اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مطلب کہ توبہ، اصلاح، اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، دلوں میں اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرنا ہے ہمیں۔ اللہ کرے ہم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور 100% خلوص سے اس کی بندگی کریں۔ آمین۔